اور اسلامی اقتصاد کے خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ ایسا ہے کہ جو فرد کی سطح پر نافذ کیا جا سکتا ہے، یعنی حکومتوں کا رہین منت نہیں ہے، جو اسلامی اقتصادیات کی جو اصل ہے، مطلب حالات کی ضرورت اور زمانے کے تقاضوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اسلامی اقتصاد کے جو اصول ہیں وہ ایسے ہیں کہ زیادہ تر وہ فرد کی سطح پر نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نظام زکوٰۃ ہے، وقف ہے، تکافل اجتماعی ہے۔ ابھی اس میں بیت المال کا قیام، بیت المال کی ایک مخصوص اصطلاح ہے جو اسلامی حکومت کے بیت المال کے لیے ہوتی ہے، لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک جلہ، تو اگر بیت المال وہ اسلامی حکومت والا بیت المال ہم نہیں بنا سکتے ہیں، تب بھی ایک ایسی جگہ جہاں سے ہم مسلمانوں کے معاشی مسائل کو جو ایڈریس کریں، اس کو ہم بیت المال کا نام دے سکتے ہیں مجازاً۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جو فرد کی سطح پر ہو سکتی ہیں۔ فقر و فاقے سے جنگ، حلال تجارت کا فروغ، مشارکت اور مضاربت کا بڑے پیمانے پر اطلاق جو ہم مل جل کر سکتے ہیں، قرض حسن اور اسلامی مائکرو فائنانس کا نظام وغیرہ، یعنی لوگوں کو قرض فراہم کیا جائے، لوگوں کو ضرورت ہے گھر خریدنے کے لیے، مکان دکان اور گاڑی خریدنے کے لیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔